ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم تمام قسم کے تعریفی کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص بے شمار لا تعداد انگیزت درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین صادق الامین ساری کائنات کے سردار آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آواب سی وقار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں نصیب فرمائے اور خصوصی طور پہ دعا فرمائے کہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے گھروں کے اندر کام کاج کے اندر جو لوگ مصروف ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اول وقت میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات سی وقار گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر ہم نے آمینہ کے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ آپ دنیا میں ایک ہدف لے کر آئے، ایک ٹارگٹ اور منزل لے کر آئے۔ وہ ہدف اور مشن کیا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی اور اسی حوالے سے آج بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق نیک لوگوں کی طرح صالحین کی طرح اللہ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سی وقار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اس مشن کو لے کر آئے کہ اللہ کا دین ہر بندے تک پہنچے، اللہ کے دین کی آواز اور صحیح راستہ ہر بندے کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اس ہدف کی تکمیل کے لیے جو محنت کی ہے، جو آپ نے کوشش کی ہے،
آپ یقین کریں تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ نے اس کا حق ہی ادا کر دیا ہے۔ آپ نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، خدا کی قسم ہو وہ ایک مثالی کوشش ہے۔ دنیا کائنات میں ایسی محنت ایسی کوشش ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن میں بڑی بڑی قربانیوں کو فیس کیا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، لیکن آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ آپ مشرکین مکہ کا کردار پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سونے نبی کو اس مشن سے روکنے کے لیے، اس دعوت کے میدان سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی پیشکشیں آپ کے سامنے رکھی، بڑی بڑی آفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آپ کو عہدہ دینے کی لالچ آپ نے کی، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹھکرایا۔ پھر مشرکین مکہ کو دیکھیے، آپ نے بڑا منصب ان کے سامنے رکھا کہ آپ کوئی بھی منصب چاہتے ہیں ہم آپ کو منصب دے دیتے ہیں، آپ کوئی کرسی چاہتے ہیں، کوئی وزارت چاہتے ہیں، اگر آپ مکہ المکرمہ کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، آپ صدر کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ بھی دے دیتے ہیں، ہم اپنا آپ کو صدر تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ اچھا وہ بھی آپ نے تسلیم نہیں کی۔ انہوں نے پھر ایک پیشکش یہ کی مشرکین مکہ نے، ہم آپ کو بڑے سے بڑا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کسی حسین و جمیل رشتے کی طرف صرف اشارہ کر کے دیکھیں، ہم آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا ایک ہاتھ میں آسمان کا سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے میں آسمان پہ چمکنے والا چاند لا کے رکھ دیں، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، میں پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، میرا ہدف ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ میں نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اللہ نے میرا ایک مقصد بنایا ہے وہ مقصد میں نے پورا کرنا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یار اب ہماری دال تو گلی نہیں ہے، ہماری باتیں اس نے تسلیم نہیں کی، اب اس کو کیسے روکا جائے؟ انہوں نے مشورہ کیا اب ہم میدان کے اندر آتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو اب دیکھیں وہ میدان کے اندر آ گئے، اب کھل کے سامنے آ گئے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جب مشرکین مکہ نے قدم رکھا نا میدان کے اندر، پھر آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں کیا، وہ کون سی زیادتی ہے جو انہوں نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی، وہ کون سی چال ہے جو انہوں نے چلی نہیں ہے، وہ کون سا منصوبہ ہے جو انہوں نے بنایا نہیں ہے۔ بڑی بڑی سازشیں کر کے دیکھی، بڑے بڑے فتنے پھیلا کے دیکھے اور بڑی بڑی تکلیفیں پہنچا کر دیکھی، اللہ کی قسم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تکلیف کو برداشت کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ میرا تو منہج ہے، میں نے پورا کرنا ہے۔ ہر تکلیف کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، مگر اپنا مقصد نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل توہین کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں وہ بازار میں سونے نبی چلتے ہیں تو وہ بد نصیب بدبخت کہتے ہیں دیکھو یہ مجنون جا رہا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں یہ دیوانہ جا رہا ہے، یہ ساحر اور جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیاں سننا پڑ رہی ہیں۔ اور پھر ان بدبختوں کو دیکھیے، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کے اندر کتنے بڑے بڑے تانے دیے گئے۔ ان بد نصیبوں نے پھر مکہ المکرمہ میں ہی محمد کی بجائے نعوذ باللہ من ذالک مزمم کہنا شروع کر دیا، یعنی آپ کو تکلیفیں دیتے، نام بگاڑ دیا۔ آج ہم کسی کا نام بگاڑیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، عزیز رشتہ دار کو تکلیف ہوتی ہے۔ محمد دنیا کائنات میں سب سے میٹھا نام محمد ہے، دنیا کائنات میں سب سے خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان مکہ المکرمہ کے بے ایمانوں نے، کافروں نے، سرداروں نے
محمد کی بجائے آپ کو مزمم کہنا شروع کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اسے تکلیف پہنچے گی۔ مقصد کیا تھا؟ اسے صدمہ پہنچے گا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، تو وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے حضرات اسی وقار۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، ساری بڑی بڑی تکلیفیں، یہ بڑے بڑے تانے، یہ بڑی بڑی رکاوٹیں، یہ بڑی بڑی سازشوں کا مقابلہ، بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اپنے مشن کو چھوڑا، اپنے مشن کو چھوڑا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ خیر یہ بات بڑھتے بڑھتے صلح حدیبیہ تک پہنچی ہے۔ صلح حدیبیہ جب ہوا تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرا آرام آ گیا، ذرا ٹھہراؤ آ گیا، حالات سازگار ہو گئے، حالات ذرا اچھے ہو گئے، جنگ و جدل سے آپ باہر نکل آئے، آپ کی زندگی میں ذرا اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ تو آپ نے صحابہ رسول کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے آس پاس جو بڑے بڑے سربراہان ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، روم ہے بادشاہ ہے، اور روم کا بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ ہے، جتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہمارے آس پاس ہیں، میرے صحابہ میں تو ان کے لیے بھی نبی بن کے آیا ہوں، میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں، وہ میری رعایا کے اندر شامل ہے، میری امت کے اندر شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی دعوت ان لوگوں تک بھی پہنچے، میں صحیح راستہ ان لوگوں کو بھی دکھاؤں جو بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ ہیں۔ میرے صحابہ میں یہ چاہتا ہوں ان کی بھی آخرت سونی بن جائے، ان کی دنیا بھی خوبصورت بن جائے، ان کے سینے ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سربراہان اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت اور تابع داری کے اندر آ جائے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ کا حکم ہونا چاہیے، آپ کا آرڈر ہونا چاہیے، آپ جو حکم فرمائیں گے من وعن ہم عمل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھوائے، ان بادشاہوں کے نام لکھتے لکھتے ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ کو بھیجا، اور اس خط کے اندر لکھا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو خط ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اگر تو زندگی میں عزت چاہتا ہے، اگر تو زندگی میں وقار چاہتا ہے، اگر تو زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلم تسلیم، تو اسلام کو قبول کر لے، اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے گا۔ تو اللہ کے دین کو قبول کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، تمہیں وقار بھی دے گا، اللہ تمہیں شان و شوکت بھی عطا کرے گا، دو جہانوں کی عزتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ وگرنہ اگر تو اسلام کو قبول نہیں کرتا، حق کے راستے کو قبول نہیں کرتا، تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرات اسی وقار جب اس نے یہ خط پڑھا، اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ بندہ خط لکھنے والا ہے کون، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر چند سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، آج بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ابو سفیان کو بلایا، اور ابو سفیان کو بلانے کے بعد کہتا ہے بادشاہ سلامت، ابو سفیان تم مکہ المکرمہ کا سربراہ ہے، تم مکہ المکرمہ کا لیڈر اور سردار ہے، میں تجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا اس نے سوال یہ کیا تھا کیف نسبہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کیسے ہیں، ان کا حسب نسب کیسا ہے۔ اس نے کہا تھا بالکل بے مثال ہے، لاجواب ہے، ان کے باپ دادا بہت خوبصورت تھے، ان کا کردار بڑا خوبصورت تھا، ان کی سیرت بھی بڑی بے مثال تھی، معاشرے میں جاننے پہچانے لوگ تھے، معاشرے میں عزت دار باوقار لوگ تھے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اے ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے زندگی میں کبھی کسی مجبور کے ساتھ، لاچار کے ساتھ، کبھی کسی غریب کے ساتھ یا کسی امیر کے ساتھ، کبھی کسی غلام کے ساتھ یا آزاد کے ساتھ، کسی بڑے چھوٹے کے ساتھ
کبھی تم نے دھوکہ کرتے ہوئے دیکھا؟ ابو سفیان دشمن تھا، بلکہ دشمنوں کا لیڈر بھی تھا، مخالف تھا، مخالفوں کا سربراہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، میری لڑائی اپنی جگہ پہ ہے، میرے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کھٹا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرات آج تیسرا سوال ہے جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ماذا فقال ماذا یامرکم، ابو سفیان یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا خط میرے پاس آیا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں، اس محمد کی دعوت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا کہنا کیا ہے، یہ آپ کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، اس کے کمالات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، اس کی ذات بے مثال ہے اور اس کے خزانے سارے اس کے خزانوں کا وہ خود ہی مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ اللہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نبی بھی اسی کے محتاج ہے، پیغمبر اور رسول بھی اسی کے محتاج ہے، ولی دیکھو تو وہ بھی اسی کے محتاج ہے، اگر کتب کو دیکھو، ابدال کو دیکھو تو وہ بھی اسی کے محتاج ہے، بڑے بڑے بابے آپ دیکھیں عزت والے، شان و شوکت والے، پگڑیوں والے، سارے اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ اللہ کسی کا محتاج وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا لجپال بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، اور دنیا ہوئی تارن والا بھی اللہ ہے، اور ترنالیاں ڈوبن والا وہ بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ مشرکین مکہ کو سن نبی بتا رہے ہیں کہ یار اولاد دینے والے یہ بت نہیں ہے، اللہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والی یہ مورتیاں نہیں ہیں، اللہ ہے۔ اللہ کی قسم آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج سونے نبی کے امتی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی یہ کہنے کی بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جس نے سونے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یار داتا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، لاجپال بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اولادوں کے فیصلے کرنے نہ کرنے والا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اور پتر دینے والا کون ہے یہ ایک امتی کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے سارا دن قرآن سنتا ہے، جس کے گھر میں قرآن 2-4 کتابیں موجود ہیں قرآن کی، اس کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ بابا جی پتر نہیں دیں دے، یہ پتر دین والی ذات اللہ دی ذات ہے، یہ دھیاں جڑا رہے یہ بابا جی دھیاں نہیں دیں دے، یہ دھیاں دین والی ذات کی ہے۔ آج امتی کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یار شفا دینے والا یہ بابا نہیں ہے، شفا اس تعویذ کے اندر نہیں ہے، شفا کس کے پاس ہے؟ امتی کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ جب یہ باتیں کی تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے اندر، عبادات کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر کوئی شریک نہیں۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کہا لوگو تمہاری زندگی بتوں کے لیے ہوگی، تمہارا جینا ان بابوں کے لیے ہوگا، ان مورتیوں کے لیے، لیکن میں ابراہیم اعلان کرتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کائنات کے لوگوں میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، میں دیتا ہوں تو اللہ کے لیے دیتا ہوں، میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وہ بھی کس کے لیے بولو؟ اللہ کے لیے۔ آج امتی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظر و نیاز درباروں پہ جا کے نہیں دیتے، اللہ کے نام کی دیتے ہیں، اور نظر و نیاز حضرت حسین کے نام کی نہیں دینی چاہیے، اللہ کے نام کی دینی چاہیے، وہ بکرا بابے کے نام پہ نہیں دینا چاہیے، اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، یہ گائے حضرت صاحب کے نام کی نہیں دینی، یہ اللہ کے نام کی دینی ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
ان جانوروں کو جو تم بابے کے نام پہ قربان کر رہے ہو، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ دینا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ابو سفیان یہ دعوت تو وہ دعوت ہے جو میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ہمارے نبی عیسیٰ ہے، میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے نبی عیسیٰ بھی یہی بات کہا کرتے تھے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کی بات کے اندر، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کی بندگی کے اندر کوئی شریک نہیں، سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے، رکوع بھی اللہ کو کرنا ہے، جھکنا بھی اللہ کے سامنے ہے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ وہی دعوت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرات ایک دعا کرو کہ یا اللہ ہم سب کو سونے نبی کے ایک ایک امتی کو شرک کی لعنت سے بچا کے اللہ پکا سچا عقیدہ توحید نصیب فرما۔ حضرات دوسرا سوال اس بادشاہ نے کہا ابو سفیان سے، اور بڑا خاص سوال ہے، بڑا خاص سوال ہے، فاطمہ مسجد میں آنے والے معزز مہمان، بڑا خاص سوال ہے۔ ابو سفیان سے سوال ہو رہے ہیں اور بادشاہ سلامت میرے اور آپ کے نبی کا کردار دیکھنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی کا خط اس تک پہنچا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نبی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نبی کی سیرت اور کردار کیا ہے، اس نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس نے کہا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ۔ ابو سفیان یہ مجھے بتا اس محمد کے بارے میں کہ جب اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی گزاری ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ہے۔ مکہ میں جتنے بھی دشمن ہیں ان کا سربراہ ابو سفیان ہے، مکہ میں جتنے بھی آپ کے مخالف ہیں ان کا لیڈر ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان سے سوال ہوتا ہے کہ اس محمد نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کتنی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال کی زندگی اس نے گزار دی ہے۔ اور بادشاہ سلامت نے کہا ابو سفیان وہ 40 سال کے بارے میں سوال ہے کہ 40 سال کی زندگی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کمرے کے اندر گزاری ہے یا معاشرے کا حصہ بن کے گزاری ہے۔ اب ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے بادشاہ سلامت اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی بند کمرے کے اندر نہیں گزاری، بلکہ معاشرے کا حصہ بن کے گزاری ہے، سوسائٹی کا حصہ بن کے، معاشرے کا فرد بن کے زندگی گزاری ہے۔ اس زندگی کے اندر انہوں نے بچپن بھی گزارا ہے اور اپنی جوانی بھی گزاری ہے، اور اس 40 سال کے اندر انہوں نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں چرائی بھی ہیں، بکریاں بیچی اور خریدی بھی ہیں، اور 40 سالوں کے اندر رشتہ داریاں بھی قائم کی ہے۔ تو پھر اس بادشاہ سلامت نے سوال جو کیا حضرات ذی وقار فاطمہ مسجد کے معزز مہمان، وہ سوال بڑا اہم ہے، وہ سونے نبی کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ابو سفیان مجھے یہ بتا ان 40 سال کے دورانیے کے اندر جس میں انہوں نے کاروبار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، بکریاں بیچی بھی ہیں، خریدی بھی ہیں، اونٹوں کے سودے بھی کیے ہیں، بڑی بڑی بڑے پنچایت کے اندر وہ بیٹھے بھی ہیں، لوگوں سے رشتہ داریاں بھی قائم کی ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتا 40 سال کی زندگی میں فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ۔ اس 40 سال کی زندگی میں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ کیا سوال ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کے بارے میں معلومات ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے نبی کے کردار کے بارے میں معلومات عیسائیوں کا بادشاہ، روم کا بادشاہ لے رہا ہے، اور کہتے ہیں ابو سفیان 40 سال کی زندگی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ اور ابو سفیان کہتا ہے بادشاہ سلامت میں ہوں، اس روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ گواہی دے سکے کہ میں نے اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں موقع پہ جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ میں ہوں، دنیا
کائنات میں روئے زمین پر ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ مسجد کے معزز مہمان، میرے اور آپ کے نبی کا کردار، یہ کافر سوال کر رہا ہے کافر سے، یہ اللہ کے دین کا باغی سوال کر رہا ہے اللہ کے دین کے باغی سے، دونوں میرے سونے نبی کے دین کے دشمن ہیں، لیکن جب تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں مخالفت اپنی جگہ پہ، لڑائی اپنی جگہ پہ، دشمنیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا نہیں ہے۔ لیکن حضرات سی وقار آج ہم اپنے نجی زندگی میں دیکھیں، ملک پاکستان کی سرزمین پہ دیکھیں، اللہ کی قسم نمازیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سچے بندے کی بڑی کمی نظر آتی ہے، حاجیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سچے بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کا پاکستان تاجروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن سچا تاجر تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی روئے زمین پر اس پاکستان پہ نمازی بڑے ہیں، لیکن سچا نمازی تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دکاندار بہت آپ کو نظر آئیں گے، لیکن سچا دکاندار تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کاروبار کرنے والے جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آج کے رسول اللہ کی قسم روئے زمین بھری پڑی ہے، پاکستان کے ذرے ذرے کے اندر آج کے رسول موجود ہے، مگر سچا بندہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے آپ کو لاکھوں ملیں گے، لیکن ان لاکھوں کے اندر ایک سچا بندہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے وسیع ہیں۔ اللہ نے ملک پاکستان کی وہ سرزمین سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ زمین دی ہے، اللہ کی قسم جو خزانوں سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی سرزمین آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے خزانے اسی زمین کے اندر چھپا کے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں سرخیز زمین اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بڑے بڑے دریا اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں رکھی۔ گیس کے بڑے بڑے ذخائر پاکستان کی زمین کے اندر موجود ہے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخائر یہاں پہ موجود ہیں، تیل کے ذخائر یہاں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن آج برکتیں نظر نہیں آتی، برکتیں نظر نہیں آتی۔ برکتیں کیسے نظر آئیں؟ آپ تھانے میں چلے جائیں، اللہ کی قسم ایک ایک بندے پہ لاکھوں جھوٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس سرزمین پہ رہنے والے ہیں، دیکھیں ایک عدلیہ کا نظام قائم کر دیا گیا ہے، ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے کہ یہاں لوگوں کو انصاف ملے گا، اور وہاں پہ قرآن کریم کی آیت بھی لکھی ہے، اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان یہاں پہ آپ انصاف کا کام کرو، یہاں انصاف ہونا چاہیے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے بڑے بڑے جج صاحبان بیٹھتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ سوئے زمین پہ اتنے جھوٹ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جتنے جھوٹ آپ کو عدالت کے اندر اور تھانے کے اندر نظر آئیں گے۔ اللہ کی رحمتیں کیسے نظر آئیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے جب اعلان ہی کر دیا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سن لیں اور اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ رحمتیں نازل نہیں کرتا، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کی قسم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آئے تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے اس معاشرے میں جھوٹے لوگوں کو دیکھا ہے، اس سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خدا کی قسم جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ابا جی چوڑے ہو کے منجیدے پیر ہے، جی میں کٹا چوڑا ہوا ہے تو باہر دروازے پہ پہل ہوئی ہے تو ابا جی کہہ دیتے ہیں جا کے باہر بیٹا کو ابا نے پشاور گیا ہے، ابا کہتے ہیں اندر چوڑا ہو کے پیا ہے منجی توڑن لیا ہے تے پتروں کی کہہ رہے ہیں 10 ابا جی پشاور سویرے ہی گئے نے۔ ان کو جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو باپ سکھا رہا ہے۔ باپ کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، یہ مجھ سے مطالبہ کرنے آیا ہے۔ موبائل پہ سارا دن بچوں کے سامنے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو بچے باہر نکل کے پیر عبد القادر جیلانی تو نہیں بنے گے نا؟ کیا خیال ہے؟ بچے باہر نکل کے سچ بولیں گے؟ تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کے بارے میں ایک کافروں کا سربراہ ہے، وہ معلومات لے رہا ہے کہ محمد کی سیرت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سامنے بیٹھا معلومات دے رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ میرے سونے نبی کا قریبی دوستوں میں شامل نہیں ہے، وفاداروں میں جانثاروں میں شامل نہیں ہے، بلکہ مخالفوں میں سربراہ ہے، سر اول کا مخالف ہے، سب اول کا مخالف۔
اور وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سمیت سونے نبی کے ایک ایک امتی کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. دعا ٹھیک ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تو وہاں پہ مکالمہ ہو رہا ہے. ایک روم کا بادشاہ سوال کر رہا ہے ابو سفیان سے. تو آپ اس سے ذرا پہلے دیکھیں جب مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لے کے گئے, آپ کی پہلی انٹری مدینہ المنورہ کے اندر یثرب کے اندر, اور آپ کی پہلی دعوت وہاں پہ یثرب کے اندر, پہلا خطاب. آج ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائے, اللہ ان کی زندگی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مسلمان امت آئے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں پہلا خطاب کیا کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم امام الانبیاء اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی زمین پہ پہلی انٹری ہے, اور لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ سونے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائیں. وہاں پہ آپ نے جو پہلا خطاب کیا ہے وہ پہلا خطاب سننے کے لیے پورا مدینہ ہی آ گیا. ابھی یثرب تھا, پورا یثرب ہی آ گیا. یثرب سے آس پاس قبیلے سارے ہی آ گئے. وہاں مجمع لگا ہوا, بڑا لمبا چوڑا اجتماع ہے. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے, جنہوں نے تورات کو بھی پڑھا تھا, زبور کو بھی پڑھا تھا, جنہوں نے انجیل کو بھی پڑھا تھا, وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار اتنا بڑا مجمع یہاں کیا ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا کام چھوڑ کے, اپنا رستہ چھوڑ کے اس مجمع کی طرف آیا, اور میں نے مجمع میں آ کے دیکھا تو مجھے تو جگہ نہیں مل رہی. میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں, اور میں ایڑیاں اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہے کیا, لیکن مجھے پھر بھی نظر نہیں آتا. پھر میں نے تلاش کیا, ایک بلند جگہ مجھے ٹیلا نظر آیا, ٹیلا بڑا پتھر نظر آیا. میں پتھر پہ کھڑا ہو کے میں نے کان لگا کے سنے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے, اور وہ گفتگو کیا ہے, مدینے کی سب سے پہلی دعوت افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے مدینہ میں رہنے والے لوگوں, تم نے کچھ کام کرنے ہیں, اور وہ کام کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے سلام لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب لنگے تو دی گڈی نو بھی سلام ہے, ماڑا بندہ لنگے تے سلام ہی کوئی نہیں ہے, تعلق ہی کوئی نہیں ہے, واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. چودھری دا ملازم بھی لنگ جائے تے جناب انہوں دو دو ہتھی سلام, اور نمازی ماڑا بندہ سامنے بھی لنگے تے انہوں سلام افشوا السلام. آپ نے طریقہ بتایا, آپ نے فرمایا جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے بندے کو سلام کرے گا, جو سواری پہ گزر رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا, وہ بھلے ہی سربراہ کیوں نہ ہو, بڑا ہی امیر کیوں نہ ہو, لیکن اصول بتا دیے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آنے والا اس بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا واطعموا الطعام, اور یثرب کے رہنے والوں آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. اس کھانے کے بعد اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا, اللہ تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا کرے گا. آج کیا ہے, جب مینو روٹی کھا لینا 10 بندے کی اکھاں آ جاندیاں نے کہ یار بھائی صاحب روٹی کھان لگ پے. اگر میں نے کسی کو روٹی کھلا دی ایک وقت کی تو 10 بندے بھاری کشن چک لائیں گے. پتا نہیں کی مفاد ہے, یار لگتا ہے بڑا ہی چکر ہے جڑا کاری دعوت کرن دیا ہے. لو بھائی ہم یثرب کی سب سے پہلی دعوت واطعموا الطعام, وہاں لوگ جانوروں کی طرح لڑتے ہیں. سورہ نبی فرماتے ہیں واطعموا الطعام, وہ یثرب کے رہنے والوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, اللہ محبتیں پیدا کرے گا, اللہ تمہارے دلوں کو جوڑے گا, تمہیں برکتوں سے رحمتوں سے نوازے گا. لیکن آج اگر کسی کے گھر میں حضرت صاحب روٹی کھان چلے گا تو وہ لگے چلے, خدا دی قسم سامت آ جائے. آج ہم سالن خراب کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, کسی ہمسائے کو کھلاتے ہیں, اور پراٹھا سویر کا پیا تے گھس گیا شام تک, صبح کا پراٹھا سنبھال کے رکھا ہوا ہے, شام کو نکالا ہے تو وہ کھایا نہیں جا رہا, کوڑے چ سٹ دیتا ہے تے کسی غریب کو کھوایا, کچھ بولو یار, کسی ماڑے کو کھوایا. سیب لے سی 5 کلو کٹھے ہی سودا ہو گیا, بارے چ لب گئے یار 5 کلو پا دے, وہ پیر تھلے گل گئے نے تے کسی ہمسائے نو دیتے. سیرت کیا ہے میرے سونے نبی کی سیرت کیا ہے؟
वातिमुद्दाम, खाना खिलाओ, वासिलुल अरहाम, वो यशरफ के रहने वालों, रिश्तेदारियां तोड़नी नहीं है, रिश्तेदारियों को जोड़ना है। बता कल की करे यार, आगे बढ़ के सलाम ले लो। कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है तुम आगे बढ़ के जोड़ने की कोशिश करो। सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब रात को लोग सो जाए उस वक्त उठ के रब के सामने को 2-4 नफल पढ़ लो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मीठी जुबान है। तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, क़यामत के दिन सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितने काम करने हैं? आपस में सलाम करना है, रोटी खुआनी है और रिश्तेदारियों जोड़ना है। खैर हजरात, वो बात हो रही थी कि वहाँ ऐलान हो रहा है, आप दावत दे रहे। वो अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के सरबरा थे, उन्होंने जब देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नजर पड़ी, नजर ही जम गई। खुदा की कसम नजर ही जम गई। जमती क्यों ना, अल्लाह ने इतना सोना किसी को बनाया नहीं है जितने मेरे और आपके मुर्शिद इमाम आज़म इमाम दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सोने हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, लोगों यशरफ वालों, आपने इस मोहम्मद की बात सुन ली है, अब मेरी तरफ तवज्जो करो, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुम्हारा खतीब हूँ। अल्लाह ने मुझे मनसब दिया, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। आप फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, अन्ना हाज़ल वजहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ओ यशरफ में रहने वालों, इस मोहम्मद की बातें सुनने वालों, मेरी बात भी सुनो। अन्ना हाज़ल वजह लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इतना हुस्न और जमील चेहरा मोहम्मद का है, ये चेहरा कभी झूठा हो सकता? साढ़े मथे पे झूठ लिखा है। आज मुसलमान के बारे में गवाही नहीं दे रहा, वो यहूदी गवाही दे रहा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा झूठा नहीं है। यहाँ नमाजी के बारे में गवाही नहीं देता, भाई के बारे में गवाही नहीं देता। इकट्ठे हज करने गए थे, आगे कहता ना भाई ये हथे ना भी तौबा मेरी तौबा है, तो उठे नहीं माफी देता रहा। भाई के बारे में गवाही नहीं देता। उसने बादशाह ने सवाल किया, अबू सुफियान एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि मुझे बता, फहल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सुब्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीही। अबू सुफियान अब मुझे बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया है, नबी तस्लीम कर लिया है, उसकी नबूवत को मान लिया है, अल्लाह के दीन के अंदर शामिल हो गए हैं, कोई एक बंदा दस दे अबू सुफियान जेड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया होए ते बात छड़ के ते वापस कुफर की तरफ चला गया हो, कोई एक बंदा। अबू सुफियान ने कहा, बादशाह सलामत, हमने बड़ी बड़ी साजिशें करके देखी, हमने बड़े बड़े जाल बिछाए, हमने बड़ी बड़ी सजाएं भी दी, हमने बड़े बड़े लालच भी दिए। बादशाह सलामत, अबू सुफियान ने अपनी जिंदगी में पहाड़ उतने मजबूत नहीं देखे जितने मोहम्मद के जानिसार मजबूत देखे हैं। अबू सुफियान ने आसमान की बुलंदियों को देखा है, वो भी इतनी मजबूत नहीं है जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मजबूत है, जानिसार मजबूत है। अबू सुफियान कहता है कि यार हमने बिलाल को देखो, बिलाल को बड़ा मारा है, बिलाल को बड़ी बड़ी तकलीफों के अंदर मुब्तला किया, बड़ी बड़ी अज़ियतें देखी, हमने जलते हुए कोयले बिलाल के ऊपर रखे, बिलाल को जलते हुए कोयलों पे लिटाया, बिलाल ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया। हमने देखा है मुसलमानों के अंदर जो आता है, कसम अल्लाह की, ऐसा जादू होता है वो उनका ही बन के रह जाता है। माँ बाप छोड़ने पड़े वो छोड़ देता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ते। अगर किसी को अपनी औलाद छोड़ना पड़ी है, छोड़ दी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। हत्ता के बादशाह सलामत, हमने देखा है अगर अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़े, लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी है, मोहम्मद को छोड़ना बर्दाश्त। वो दीन की फिक्र, अल्लाह की कसम दीन की फिक्र है। मेरे तेरे पास जितना भी सरमाया, खुदा की कसम वो कीमती नहीं है। सबसे बड़ा कीमती सरमाया मुसलमान के पास वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, आपकी शरीयत है, आपका मनहज है। आज मुझे अपने घर की बड़ी फिक्र है, मुझे अपने प्लाट की बड़ी फिक्र है, मुझे सोने चांदी की बड़ी फिक्र है, अपनी दुकान की फैक्ट्री की बड़ी फिक्र है, अपने लिबास की बड़ी फिक्र है, अपने रहन सहन की उठने बैठने की बड़ी फिक्र है, 2 महीने बाद शादी है कजन की बड़ी फिक्र है। लेकिन आज फिक्र नहीं है तो मुझे अपने
دین اور ایمان کی فکر نہیں ہے، اللہ کی قسم اپنی نماز کی فکر نہیں ہے، اپنے قرآن کی فکر نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی فکر نہیں ہے، میری زندگی سے فجر بھی چلی گئی ہے مجھے فکر نہیں ہے، میری زندگی سے ظہر بھی نکل گئی ہے مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، میری زندگی سے عصر کا خاتمہ ہو گیا مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میری زندگی سے مغرب عشاء کی نماز چلے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے، پورا ہفتہ میری زندگی میں قرآن شامل نہیں ہوتا مجھے کوئی فکر اور ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن دیہڑی نہ لگے تو خدا کی قسم شام کو مرنا ہو جاتا ہے، دیہڑی نہیں لگی لیکن دین اسلام دن بہ دن زندگی سے نکل رہا ہے، فکر پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ابو سفیان کو یہ کو بندہ دس یار جو چھڈ کے ٹر گیا ہوئے، ابو سفیان نے کہا نہ بادشاہ سلامت، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی ایک بندہ محمد کو چھوڑ کے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں موقع مل جائے، ہم فتنے میں مبتلا کر دے لوگوں کو، ہم سازشیں پھیلانے میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی کوئی تو وجہ ہوگی نا، آخر کوئی کمی نظر آئی ہوگی، کوئی وعدہ گھاٹا نظر آیا ہوگا، یا کوئی خرابی نظر آئی ہوئے گی، یا کوئی عیب نظر آیا ہوگا، تاں ہی چھڈ کے آیا نا، لوگوں کو بھڑکاواں گے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار سی کہ چھڈ کے آ گیا ہے تو گناہ لمبا ہے تے آیا نا۔ آج دوست کو کیوں چھوڑتا ہے؟ جب حد سے زیادہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آج بھائی سے کیوں الگ ہوتا ہے؟ جب بھائی اس کی جان ہی نکالنا شروع کر دیتا ہے وہ رسہ بدل دیتا ہے۔ ایک نمازی سے خفا کیوں ہو رہا ہے؟ یار نے میرے پیسے تو لے لیں تو میری جان بھی رہو ہے، بھائی رسہ ہی بدل دو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم جال بچھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، سازش میں مبتلا کریں گے، لیکن ایک بھی بندہ نہیں آیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت حنظلہ کو دیکھو، حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، کہاں سے آئے؟ حضرت صہیب رومی روم چھوڑ کے مکہ المکرمہ میں آئے، اللہ نے تجارت دے دی، اللہ نے مقام بنا دیا، حضرت صہیب رومی کو رشتہ بھی مل گیا، وہاں شادی بھی کر لی، بچے بھی ہو گئے، بہت سارا سرمایہ بھی جمع کر لیا۔ اس دوران اللہ نے دین اسلام عطا کر دیا، سونے محمد کا کلمہ نصیب ہو گیا صہیب رومی کو۔ کچھ ہی دیر کے بعد سونے نبی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ اگر اللہ میری زندگی رکھے آپ کی بھی، یہیں سے آپ کو اس واقعہ کا انشاءاللہ ذکر کر کے سنائیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس حال کے اندر گئے اور کس کیفیت کے اندر گئے، زندگی رہی انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ذکر کریں گے۔